بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچ اور فکر کے نئے زاویے، نئے انداز۔ اسلامی نظام صحت کے ساتھ اللہ ہیلتھ سسٹم میں آپ کا میزبان، آپ کا طبیب، آپ کا معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج دوستو آپ سے جو بات ہوگی بزم مہروی میں، وہ ہے بچوں کی بیماریاں۔ ہمارے ہاں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں میں مختلف بیماریاں، مختلف مسائل ہیں، اور ہم اپنے ان چھوٹے ننھے منھے پیارے پیارے خوبصورت بچوں کو، وہ جو بڑی خوبصورت سی کلیاں ہیں جنہوں نے ابھی پھول بننا ہے، ہم ان کو کس طریقے سے مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس پہ بات ہوگی آج۔ تو آئیے چلتے ہیں بلا تمہید ہم اپنے ویڈیو لیکچر کی جانب۔ ناظرین، ہمارے ملک میں خصوصیت کے ساتھ بچوں کی صحت اور تندرستی کی طرف سے جس قدر بے پرواہی برتی جاتی ہے، اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ جس قدر بچے پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے تقریباً 20% محض والدین کی ناواقفیت اور لاپرواہی سے ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کلیاں پھول بننے سے پہلے مرجھا جاتی ہیں، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جس قدر بچہ کی حفاظت اور نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اتنی ہی اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ اگر کسی خوش قسمت خاندان میں علاج معالجہ کا رواج ہے، یعنی رواج ہے بھی، تو وہ محض جاہل دائیوں یا گھر کی ناواقف عورتوں کی بتلائی ہوئی باتوں پر منحصر ہوتا ہے۔ بے زبان بچہ نہ اپنے منہ سے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ کچھ اشارہ کر سکتا ہے۔ ننھے بچے اپنی کسی شکایت کو نہ زبان سے بتلاتے ہیں اور نہ ہی اشاروں سے سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے قیافہ اور ہوشیاری سے ہی ان کی امراض کا پتہ چل سکتا ہے، یا پیشاب خانہ دیکھ کر بعض امراض کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ اگر بچہ بار بار روتا ہوا اور پیٹ کی طرف ہاتھ لے جائے اور پیشانی پر بل پڑے تو سمجھنا چاہیے کہ بچے کے پیٹ میں درد ہے۔ اسی طرح اگر بچہ روئے اور سر کو بار بار حرکت دے، یعنی سر دھننے، تو سر میں درد کی اور سرسام ہو جانے کی علامت ہے۔ اگر کان کی طرف روتا ہوا ہاتھ لے جائے تو کان میں درد سمجھنا چاہیے۔ نزلہ زکام یا سینہ کے امراض میں بچہ کو جلد سانس آتا ہے، کبھی سسکی بھرتا ہے، ناک بند ہو جاتی ہے اور منہ سے سانس لیتا ہے۔ بغیر کسی ظاہری سبب کے بچے کو پھٹے دست آتے ہیں، یعنی اس کو پھٹے پخانے آتے ہیں۔ پیشاب کا بالکل سفید ہونا بد ہضمی کی علامت ہوتا ہے۔ اگر بچہ اکثر روئے یا پخانہ کی جگہ کھجائے یا پاؤں ملے تو سمجھ لیں چموروں کی شکایت ہے۔ اس سلسلہ میں بچوں کی حفظان و صحت اور ان کے مخصوص امراض کو سمجھنے اور ان کے علاج کے لیے نہایت ہوشیاری اور قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستو، چھوٹے بچوں کو عموماً ماں باپ کی بے احتیاطی سے ہضم کی شکایت ہو کر مختلف تکالیف ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے اس کی طرف خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ہفتہ میں 1-2 بار روغن بید انجیر 1 چمچ ضرور استعمال کرنا چاہیے تاکہ بچے کو قبض کی شکایت نہ ہونے پائے۔ 6 ماہ تک کے بچوں کو ان کی مختلف شکایات میں گٹی اطفال دینا، یعنی بچوں کی جو گٹی ہوتی ہے وہ پلانا نہایت مفید ہوتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کی جملہ امراض میں دودھ کی اصلاح کے لیے بچہ کی ماں کو بھی حسب ضرورت کوئی دوائی پلانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی پابندی سے کروائیں، اور معمولی امراض میں بچہ اور اس کی ماں کی صرف غذا کی اصلاح ہی کافی ہوتی ہے۔ دوستو، اس میں جو چیزیں جاننے کی ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر 1 ہے لباس۔ پیدائش کے ہفتے بعد بچے کی بڑھوتری بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ 5 ماہ میں بچہ کا جسم دگنا اور 12 ماہ میں 3 گنا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچے کا لباس ڈھیلا ڈالا ہونا چاہیے، کپڑے نرم اور ہلکا ہونا چاہیے تاکہ بچے کی نازک کھال رگڑ سے چھل نہ جائے۔ موسم سرما میں گرم کپڑے مثلاً فلالین وغیرہ استعمال کیے جائیں اور گرمیوں میں ٹھنڈا لباس پہنانا چاہیے۔ سردی اور گرمی دونوں میں بچوں کو برہنہ
نہ رکھا جائے، یعنی ننگا نہ رکھا جائے، ورنہ سردی یا لو لگ کر بچہ کو مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بچہ کا لباس روزانہ بدل دینا چاہیے اور رات کو پہننے کے کپڑے دن کے کپڑوں سے علیحدہ ہونے چاہیے۔ اب نمبر 2 پہ آ جاتا ہے کہ بچوں کے متعلق عام ہدایات جو ہیں وہ کس طرح کی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور جن کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد فوری طور پر طبی مشیر کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس لیے یہاں چند ضروری اور مختصر ہدایات جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن کو گھر میں پڑھی لکھی خواتین سامنے رکھ کر بآسانی جو ہے وہ عمل کر سکتی ہیں۔ بچے کو پیدائش کے تھوڑی دیر بعد پخانہ ضرور آنا چاہیے۔ اگر پخانہ نہ آئے تو 3 ماشا روغنے بید انجیر، شہد 6 ماشا یا شربت بنفشہ 6 ماشا ملا کر چٹائیں تاکہ 1-2 بار اس کو اجابت جو ہے یعنی اس کا پخانہ کھل کر اس کا پیٹ صاف ہو جائے، یا اس کو جنم گٹی جو ہے وہ دینی چاہیے۔ یہ بازار میں آپ کو جنم گٹی کے نام سے بھی مل جاتی ہے۔ دن رات میں 2-3 دفعہ دے دیا کریں۔ خاص طور پر بات یاد رکھیں کہ بچہ اپنی نزاکت کی وجہ سے کسی معمولی تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کے آرام و آسائش کی طرف زیادہ توجہ رکھیں، خصوصاً اس کا نظام ہضم جو ہے نہایت صحیح حالت میں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی علامت بدہضمی کی پائی جائے، مثلا قبض یا پھارا وغیرہ، تو فوراً اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ اب نمبر 3 پہ آ جاتا ہے دوستوں کہ بچے کا دودھ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کی کن دودھ سے جو ہے وہ افزائش کر رہے ہیں۔ ڈبے کا دودھ غذا یا زہر، اس کے لیے ہماری آلریڈی ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں، وہ لیکچر میرا جو ہے وہ آلریڈی ہمارے مہروی ٹی وی چینل کے اوپر موجود ہے، آپ اس کو بھی وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بچہ کے لیے ابتدائی حالت میں سب سے زیادہ عمدہ اور مفید ماں کا دودھ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو کم از کم 2 سال تک اپنا دودھ لازمی پلائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ میسر نہ آئے تو حیوانات میں سب سے زیادہ تندرست اور مفید جو ہے وہ بکری کا دودھ ہے، مگر اس کا میسر آنا ذرا دشوار ہے، اس لیے گائے کا دودھ پلانا چاہیے۔ دودھ خواہ ماں کا ہو یا بکری کا یا گائے کا، یا اگر کہیں بہت مجبوری ہو کہ آپ کو بکری یا گائے کا نہیں ملتا تو پھر آپ بھینس کا دودھ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ آپ پلا سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ اوقات مقررہ پر پلانا چاہیے۔ ہمارے ملک میں عام رواج ہے کہ جہاں بچہ رویا اس کو دودھ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے بچوں کے ساتھ بھی عموماً یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ ضد اور رونے کے وقت عموماً کھانے کی کوئی میٹھی چیز دے کر بہلایا جاتا ہے، حالانکہ بے وقت کی غذا زہر کا اثر رکھتی ہے۔ چونکہ بچہ کا ہضم اس قابل نہیں ہوتا، یعنی اس کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ وقت بے وقت کی غذا برداشت کر سکے، اس لیے ہمارے بچے بدہضمی اور کئی قسم کی امراض میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ لہٰذا مناسب یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ جو اوقات کار ہیں اس کے مطابق ان کو دودھ دیا جائے۔ 1 ماہ کے بچے کو ہر 2 گھنٹے بعد دودھ دیا جائے۔ 2 ماہ سے 6 ماہ تک کے بچے کو دن میں 2.5-3 گھنٹے کے بعد دودھ دیا جائے، اور 6 ماہ کے بعد ہر 5 گھنٹے بعد بچے کو دودھ جو ہے وہ دیا جائے۔ جب دوستوں بچے کے دانت نکل آئیں یا نکلنا شروع ہوں تو سابودانہ کی کھیر یا مرمروں کی کھیر بھی دن میں 1-2 مرتبہ دے سکتے ہیں، اور جب پورے دانت نکل آئیں تو کبھی چاول کھچڑی وغیرہ بھی دے سکتے ہیں۔ بعض دفعہ چھوٹے بچوں کو ناسمجھ عورتیں روٹی کا ٹکڑا یا کوئی ثقیل چیز ہاتھ میں دے دیتی ہیں اور بچہ اس کو منہ میں رکھ لیتا ہے۔ اس سے عموماً بچہ کو درد شکم یعنی ان کے پیٹ میں درد، معدے میں درد، آنتوں میں درد اور سوزش اور دوسری قسم کی تکالیف ہو جانے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس قسم کی بے احتیاطیوں سے پرہیز بہتر ہے۔ رات میں بچہ کو زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ ورنہ صرف 1 مرتبہ دودھ پلانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کیا گیا تو ماں کی بے چینی کے علاوہ بچہ کو بھی بدہضمی ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔
ابتدا میں جس طرح بچے کے ساتھ سلوک کیا جائے وہ اسی کا عادی ہو جاتا ہے۔ بعض بچے جن کو ہمیشہ رونے کے وقت دودھ منہ میں لینے کی عادت ہوتی ہے، وہ خواہ کسی وجہ سے روئیں، دودھ منہ میں لیے بغیر کسی تدبیر سے چپ ہی نہیں ہوتے، وہ اکثر مریض ہی رہتے ہیں۔ ان عادات سے بچوں کو بچانا چاہیے اور بچہ کی ماں کو غذا میں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ جس طرح ماں باپ کا ہر ایک اثر بچہ میں ضرور ہوتا ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی کے اثرات بھی اپنا کام کرتے ہیں، لہذا اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ 2 سال سے زائد عرصہ تک بچے کو دودھ پلانا بچہ اور ماں دونوں کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ تو یہ تھا دوستو آج کا ہمارا بزم مہروی، جس میں ہم نے آپ کو بہت خوبصورت اور بڑی اچھی چیزوں سے، اچھی باتوں سے آپ کو جو ہے وہ ہم نے ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور ہماری آج کی جو ماں ہے، جو آج کی ہماری بچیاں ہیں، ان کے لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہیں تو پھر وہ خاص طور پہ خواتین، بچیاں جو انڈیویجلی علیحدہ گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے اس وقت ماں بننے کے بعد ان چھوٹے ننھے منھے بچوں کو پالنا، ان کو سمجھنا اور ان کے مسائل کو سمجھنا اور ان سے ان کو نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سو اس لیے یہ ویڈیو ان کے لیے بنائی گئی تاکہ وہ اس لیکچر سے بھرپور فائدہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ آپ بھی دیکھیے آپ کے گرد و نواح میں، آپ کے جاننے والوں میں کون ایسے لوگ ہیں جن کے نیو بیبی بورن پیدا ہوئے ہوں اور ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، آپ ان کو لازمی شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے طبیب، اپنے معالج، ہربلسٹ، نیچروپیتھک ڈاکٹر جمیل مہروی کو اجازت دیجئے۔ جلدی ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے مہروی ٹی وی اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔